السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ سبق نمبر 28، آیت نمبر 45 اور 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ واستعینوا اور مدد مانگو، بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، وانہا اور بے شک لکبیرۃ یہ بہت بھاری معلوم ہوتی ہے لوگوں کو، الا مگر الخاشعین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو وہ بھاری محسوس نہیں ہوتی۔ الذین وہ لوگ یظنون جو گمان کرتے ہیں، انہم بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ طرف اسی کی راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو۔ یہ نماز بہت بھاری معلوم ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو نماز سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت ہمیں رغبت دلا رہے ہیں کہ میرے بندو، جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف دہ عمل آ جائے، تو واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو مدد مانگو مجھ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تمام کاموں کے لیے نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ فرائض خصوصاً 5 وقتہ نماز ادا کریں، اس میں بھی صبر ہے۔ اسی طرح روزے میں بھی صبر داخل ہے، اسی وجہ سے ماہ رمضان کو صبر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت تھی، وہ اس کا ایک بچہ فوت ہو گیا اور اس کی وفات پہ وہ قبر کے اوپر بیٹھی رو رہی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی، اپنے سینے کو پیٹ رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت صبر کر۔ تو وہ کہنے لگی، جس کو لگی ہے وہی جانے۔ وہ کہنے لگی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم صبر کرو۔ وہ کہنے لگی، جس کو لگی وہی جانے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں رواج ہے کہ جس کو لگی ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ صبر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، تو صحابہ کرام نے اس عورت کو بتایا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی تھے تو اس کو افسوس ہوا، تو وہ فوری نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اللہ کے نبی مجھے معاف فرما دے، مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ ہیں، تو مجھے معاف کر دے، میں اب صبر کرتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت صبر اسی وقت تھا جب تمہیں تکلیف پہنچی تھی۔ یہ صبر نہیں ہے کہ پہلے رو لیا، دھو لیا، سینے پیٹ لیے، گریبان چاک کر لیے تو بعد میں انسان کہتا پھر جی اب میں صبر کرتا ہوں۔ تو بیٹے، ہمارے معاشرے میں بھی یہ کچھ چلتا ہے کہ جب ہماری کوئی چیز گھم جاتی ہے، جب ہماری کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا ہمارا کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے تو ہم اپنے گریبان چاک کر لیتے ہیں، سینے پیٹتے ہیں اور واویلا مچاتے ہیں، اور اس وقت ہم شور مچاتے ہیں کہ ہائے ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمارا سب کچھ لٹ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ جب عورتیں یا کوئی مرد یا کوئی بھی انسان یہ بات کہتا ہے کہ ہائے ہم لوٹے گئے یا ہمارا سب کچھ تباہ ہو گیا، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کرے تم لوٹے ہی جاؤ، تمہارا سب کچھ تباہی ہو جائے۔ اور خصوصاً جو میت ہوتی ہے نا، وہ مرد ہو یا عورت جو بھی ہے، اس کو اس کے پیٹنے اور نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب ملتا ہے کہ تم ان کا کیا چھین کے لے آئے ہو، جو وہ اس طرح سے پیچھے بول رہے ہیں تمہارے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو، نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، ہر مصیبت میں صبر۔
صبر کس کو کہتے ہیں؟ ہر مصیبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کی رضا کے لیے ثواب کی امید سے اسے برداشت کر لینا صبر ہے۔ لیکن مصیبت یا بیماری آتے ہی صبر کرے، اسی میں اجر ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے واویلا مچا لیا اور بعد میں صبر کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہر حال میں اس کے لیے رحمت ہے۔ جب اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کا اجر عطا کرتے ہیں، اور اگر اس کو خوشحالی ملتی ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر بھی اس کو اس پہ اجر ملتا ہے۔ مومن ہر حالت میں فائدے میں ہے۔ نماز کا خصوصی فائدہ یہ ہے، دین میں ثابت قدمی کے لیے نماز سے بڑی زبردست مدد ملتی ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتے ہیں، نماز بے حیائی اور ناشائستہ باتوں سے یقیناً روک دیتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا، ادھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری نمازیں ہمیں برائی سے روکتی ہیں؟ کیا ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی سے روکتی ہیں؟ میں یہ اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہوں گی کہ ذرا غور کیجیے گا اپنی گریبانوں میں آج جھانکیں، ہم سب اس کو غور و فکر کریں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ کیا ہماری نمازیں ہیں ایسی جو ہمیں برائی سے روک دیں، بے حیائی سے روک دیں؟ کیا ہماری نمازیں ایسی خشوع و خضوع والی ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والی ہیں؟ تو بیٹے ذرا غور کیجیے کہ ادھر سے ہم نماز پڑھتے ہیں اور ادھر ہم ٹیلی ویژن دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور سارا دن گانے بھی سنتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور موویز بھی دیکھتے ہیں جس میں بیہودہ قسم کے لباسات ہوتے ہیں، جس میں غیر محرموں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور کیا یہ ہماری نمازیں ہمیں برائی سے روک رہی ہیں؟ ذرا غور کیجیے، خدا را غور کیجیے۔ اگر تو آپ کی نمازیں آپ کو برائی سے نہیں روک رہی تو یقین مانیے ایسی نمازیں اللہ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں ہیں۔ غور تو کریں کہ اتنی سردی کے موسم میں اتنی مشکل سے رضائیوں کو ہم چھوڑ کے باہر نکلتے ہیں، پھر ٹھنڈے پانی سے ٹھٹھرتے ہوئے ہم وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد ہم 2-4 ٹکرے لگاتے ہیں اور جلدی سے نماز پڑھ کے تو پھر سے ہم رضائی میں بیٹھ جاتے ہیں یا LCD کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ جاتے ہیں ڈرامہ دیکھنے کے لیے یا فلم دیکھنے کے لیے۔ تو بیٹے اگر ہماری نمازیں ہمیں برائی سے نہیں روک رہی، ہمیں بے حیائی سے نہیں روک رہی، اگر ہماری نمازیں ہمیں ان غلیظ کاموں سے روک نہیں رہی تو سمجھ لیجئے کہ یہ نمازیں ہماری قابل قبول نہیں ہیں۔ میں تو کہا کرتی ہوں کہ اتنی مشکل سے ہم رضائی سے نکلتے ہیں، نرم گرم گدوں سے نکلتے ہیں کہ کیسے ذہن بنتا ہے۔ دیکھیں ہم نکلتے ہوئے بھی ہمیں سوچ رہے ہوتے ہیں ہائے کیسے نکلیں، اور پھر ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرنا، اور پھر اتنی مشقت کرنے کے بعد بھی نماز ہم خشوع و خضوع سے، عاجزی انکساری سے اور اللہ کو سوچ کے نہیں پڑھیں گے اور ہماری نماز قبول نہیں ہوگی تو کیا فائدہ پھر ہمیں اتنی محنت کرنے کا، نرم گرم بستروں کو چھوڑنے کا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا؟ تو بیٹے جب اتنی محنت کر ہی لی ہے، جب ہم نے سوچ ہی لیا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، نیت کر ہی لی ہے، جائے نماز پہ کھڑے ہو ہی گئے ہیں اللہ کے حضور، تو کیوں نہ ایسے کھڑا ہوا جائے جیسے ہم کسی ایسے بندے کے آگے کھڑے ہیں کہ جس کے آگے ہمارے لیے کھڑے ہونا محال ہے، جس کے آگے کھڑے ہونا ہمارے لیے ایک قابل فخر بات ہے، یا کسی ہیبت و جلال والے بندے کے آگے کھڑے ہیں۔ دیکھیں اگر کبھی ہمیں کوئی انسپیکٹر، کوئی بہت بڑا بندہ اعلیٰ حکام ہمارے آگے آ جائے اور ہینڈز اپ کہہ دے تو ہم ایسے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیتے کہ ہم بے بس اور لاچار ہیں، ہم ہل بھی نہیں سکتے اس کے حکم کے بغیر۔ تو بیٹے وہ تو اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو افسروں کا افسر ہے، اس کے جیسی بادشاہت تو کسی کے پاس نہیں ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ تو کیسے ہم اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کو، سوچ رہے ہوتے ہیں گھریلو حالات کو، سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو۔ اگر ایسے ہم کسی پروفیسر، کسی بادشاہ، کسی وزیر، کسی مشیر کے آگے کھڑے ہوں تو ہمارے ذہن میں کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم اس وقت اعلیٰ حکام کے آگے کھڑے ہیں اور ان کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو بیٹے اللہ سے زیادہ کون حقدار ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کے آگے کھڑے ہوں؟ کیسے حوصلہ پڑتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے اتنا ڈر جائیں؟ اللہ کے علاوہ تو کسی سے ڈرنا بھی شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا احترام، اللہ سے بڑھ کے کسی کا احترام کرنا بھی شرک ہے۔ تو ہم جاننے انجانے میں شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ میرے سامنے آ جاؤ، خاشعین ڈرنے والے بن جاؤ، وَإِنَّهَا اور بے شک
لکبیرۃ، یہ بہت بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین، ڈرنے والوں پر نہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے جلال کو سمجھتے ہیں، اللہ کی ہیبت کو سمجھتے ہیں، اللہ کے غضب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں جب ہمارے پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، ہمارے پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے نماز ہی چھوڑتے ہیں کہ نہیں بھئی دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، پریشانی بہت ہے، ٹینشن بہت ہے، نماز نہیں پڑھنی ہم نے۔ تو حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے اللہ کے آگے جھک جانے کا، اللہ سے مدد مانگنے کا، اللہ سے مشکلات میں اپنے پریشانیوں کو اللہ کے آگے پیش کرنے کا، اللہ کے آگے جھک جانے کا۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت ہم پریشانی میں ہیں، مشکل میں ہیں تو ہم نماز چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی تمہارے پاس کوئی مشکل وقت آ جائے، پریشانی آ جائے تو فوری میرے سے رجوع کرو اور مدد مانگو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کے درد میں اتنی شدت کی تکلیف تھی کہ اوندا لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھ لو، کیونکہ نماز شفا ہے۔ اس کو ابن جریج نے روایت کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی یا کسی بات سے غمگین ہوتے تو آپ نماز پڑھنے لگتے اور اللہ کے آگے حاضری کرتے۔ اس کو احمد نے حضرت حذیفہ سے روایت کیا ہے۔ نماز لوگوں کو بڑی مشکل لگتی ہے، بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے، مگر عاجزی کرنے والے، اللہ عز و جل کے آگے جھکنے والے اسے پھول سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بوجھ نہیں ہے بلکہ ان کے لیے نہایت آسان ہے۔ خاشعین سے مراد اسلام کے احکام کی تصدیق کرنے والے سچے مومن لوگ ہیں۔ شاید اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، ہم بھی خاشعین میں شامل ہو جائیں، ہم بھی سچے مومن بن جائیں، اللہ عز و جل کے آگے جھکنے والے بن جائیں، اللہ کی اطاعت قبول کرنے والے بن جائیں، اللہ کے قہر و غلبہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو، اور بے شک وہ لوگ یظنون جو گمان کرتے ہیں بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک الیہ طرف اسی کی لٹائے جانا ہے۔ آیت نمبر 46 میں خشوع و خضوع کی نشانی بیان کی گئی ہے۔ جھکنے والوں کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ سے ملاقات اور میدان حشر میں جمع کیے جانے کا یقین ہے، اس لیے انہیں عبادات کا بجا لانا، گناہوں سے باز رہنا آسان لگتا ہے۔ یظنون سے مراد یہاں یقین کرنا ہے، جس طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 53 میں بھی ظن کا لفظ یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فرمانے الہی ہے گناہگار آگ دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کبھی ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں خشوع و خضوع کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اتنی سردی میں مشقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، یا اللہ تو ان کو قبول فرما اور ایسی نمازیں پڑھنے والا بنا جو تجھے پسند آ جائے، اور مشکل وقت میں اللہ ہمیں اپنے آگے جھکنے والا اور صبر کرنے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیرہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔